دنیا بھر میں 1 بلین سے زائد لوگ ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں۔ بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایک کنڈیشن کا نام ہے، یعنی اگر مسلسل آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ بہت سے دوسرے امراض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اپنے کھانے پینے اور رہن سہن کے طرز عمل کو بہتر کر کے ہم ہائی بلڈ پریشر کے مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نارمل خون کی شریانیں ہیں جنہیں انگریزی میں آرٹریز بھی کہا جاتا ہے، جہاں خون کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پیلے رنگ کا مواد یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ شریانیں بلاک ہو رہی ہیں، خون کے بہاؤ میں رکاوٹ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان شریانوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، موٹاپا۔ موٹاپا بھی ہائی بلڈ پریشر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ایک موٹے شخص کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، دل کے مسائل کے حوالے سے رسک بھی بڑھتا جاتا ہے۔ 50 سال کی عمر میں یہ رسک 3 گنا بڑھ جاتا ہے اور ہر 10 سال بعد یہ رسک 1.25 گنا یعنی کہ 1.25 ٹائمز بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ موٹاپا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 1 کلو وزن کم کریں تو 6 سے 10 mmHg تک بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو ایکسرسائز نہ کریں اور سستی کا شکار رہیں، یعنی زندگی میں کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، ان کا بلڈ پریشر بھی اکثر و بیشتر ہائی رہتا ہے۔ باہر کے کھانے اور فاسٹ فوڈ بھی آپ کی شریانوں میں خون کے بہاؤ کو کم کر دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ گھر کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں۔ سگریٹ نوشی نہ صرف ہائی بلڈ پریشر کی بڑی وجہ ہے بلکہ یہ پھیپھڑوں کے کینسر اور TB جیسی بیماریوں کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے سگریٹ نوشی کو ختم کر دیں تو یقین جانیے آپ کا بلڈ پریشر 5 mmHg تک کم ہو سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ، سٹریس، غصہ بھی بلڈ پریشر ہائی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور زندگی میں خوش رہنا سیکھیں، کیونکہ غصے میں سمپیتھیٹک نروس سسٹم ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے۔ شوگر کے مریض بھی اکثر ہائی بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں میں خون میں گلوکوز کا لیول کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور دل کو ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور دل کا سائز نارمل سائز سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے، پیلے رنگ کا مواد خون کی نالیوں میں پریشر اور دباؤ بڑھا رہا ہے۔ رات کو دیر سے سونا یا گہری نیند کا نہ آنا بھی ہائی بلڈ پریشر کی ایک وجہ ہے۔ کوشش کریں رات 10 بجے تک سو جائیں۔ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو خون کی نالیاں پھیلتی ہیں، جس سے خون کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کے اس مسئلے کو بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ دل کی مزید بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، جیسے کہ ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، دل کی دیواروں پر سوجن آ سکتی ہے یا یہ دیواریں موٹی ہو سکتی ہیں، دل کے وال بند ہو سکتے ہیں اور اسٹروک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے مسائل، گردوں اور جگر کا خراب ہونا بھی عام طور پر ان مریضوں میں دیکھا گیا ہے۔ عام طور پر ہائی بلڈ پریشر کے مریض ان ادویات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ پیشاب زیادہ آئے اور سوڈیم سالٹ جسم سے خارج ہو سکے۔ دوائیوں کا مسلسل اور لگاتار استعمال سائیڈ ایفیکٹس کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ان ادویات سے وقتی طور پر آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کر کے آپ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 یا 2 بار بلڈ پریشر کی ریڈنگز اگر زیادہ آئیں تو دوائی نہ لیں، بلکہ 1 ہفتہ یا کم از کم 24 گھنٹے بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں اور ایوریج ویلیو نکالیں۔ اگر مسلسل بلڈ پریشر 150/90 ہے تو آپ ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 55 سال سے کم عمر لوگوں کا بلڈ پریشر اگر 140/90 ہو اور 55 سال سے زیادہ والے لوگوں کا بلڈ پریشر 150/80 ہو تو ایسے لوگ اچھی خوراک اور ایکسرسائز سے ہائی بلڈ پریشر کو نارمل تک لا سکتے ہیں۔ ایکسرسائز کریں، تیز واک کریں،
دن میں آدھا گھنٹہ ورک آؤٹ لازمی کریں۔ آپ سوئمنگ، یوگا اور سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ایکسرسائز سے آپ کی شریانیں پھیلتی ہیں اور 5 سے 10 mmHg تک بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ ڈیپ بریدنگ، گہرا سانس لیں اور آہستہ آہستہ سانس باہر نکالیں۔ سانس باہر نکالنے کا عمل سانس اندر لے کر جانے کے عمل سے 1 یا 2 سیکنڈ زیادہ ہونا چاہیے۔ ان مختلف طریقوں سے آپ سانس لینے کا عمل کر سکتے ہیں اور اس طرح ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سوڈیم سالٹ کا استعمال کم کریں بلکہ میگنیشیم سالٹ کا استعمال کریں۔ میگنیشیم سالٹ عام طور پر بادام، مونگ پھلی، پالک، کیلا اور آلو میں پایا جاتا ہے۔ ایووکیڈو بھی میگنیشیم سے بھرپور ہے۔ اگر ایووکیڈو دستیاب نہ ہو تو ناشپاتی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم سالٹ کا استعمال کریں۔ میگنیشیم اور پوٹاشیم سالٹ بہت مہنگے نمک ہیں۔ کوشش کریں پھل اور سبزیوں سے یہ نمکیات لیں۔ یہ عام طور پر کھیرے، تربوز، انار وغیرہ میں موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی کوشش کریں کہ بیلنس ڈائٹ لیں، یعنی کہ کم میٹھی چیزوں کا استعمال کریں، مناسب پروٹین لیں اور ہائی فیٹس لیں۔ ایسے فیٹس لیں جو کہ ہیلدی ہوں، یعنی کہ آپ فش کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ریفائنڈ فوڈز جیسے کہ چینی، میدا، بیکری پروڈکٹس اور پروسیس فوڈز کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ جو لوگ ایسی چیزیں کھاتے ہیں ان کا بلڈ پریشر 10 سے 15 mmHg تک بڑھ جاتا ہے۔ کافی اور ڈرنکس کا استعمال بھی ترک کر دیں۔ بہت زیادہ کافی اور ٹی آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی ہے۔ پروسیس فوڈ کو ڈیڈ فوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ باڈی میں پڑی رہتی ہیں اور گلتی سڑتی رہتی ہے، خون کے بہاؤ کو کم کر دیتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ الکلائن فوڈ لیں، یعنی جن میں پانی زیادہ ہو۔ تیزابی کھانوں سے پرہیز کریں۔ پھل، سبزیاں اور نٹس کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہ ان باتوں کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آہستہ چلیں، پرسکون رہیں، زندگی انجوائے کریں، نیچر سے دوستی کر لیں، پارک جائیں، ہمیشہ مثبت سوچیں اور عبادت کریں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ تھینک یو۔